اردو گرامر کے حصہ دوم صرف لیکچر اول۔ صرف کسے کہتے ہیں؟ لغت میں صرف پھیر کو کہتے ہیں، لیکن قواعد کی روح سے یہ اس علم کا نام ہے جس میں الفاظ کی تغییر و تبدل کا ذکر ہو، کہ مطلب اس کی ہیر پھیر کرنا، تبدیل کرنا، ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ میں ملانا، دوسرے الفاظ کو تیسرے الفاظ میں ملانا، ان کی بناوٹ تبدیل کرنا، الفاظ کی جوڑ جک تبدیل کر کے نئے الفاظ بنانا، اس علم کو صرف کہتے ہیں۔ اس سے مختلف کلمات بنانے پر بحث کی جاتی ہے، اس علم کو صرف کہتے ہیں جس میں ایک بحث کی جائے، الفاظ بنانے میں اس کے قاعدوں پر بحث کی جائے۔ اس علم کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان صحیح الفاظ بول سکتا ہے۔ الفاظ اور ان کی اقسام۔ لفظ، انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے، جیسے روٹی، پانی۔ اس سے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ روٹی کھانے کی چیز کا نام ہے اور پانی پینے کی چیز کا نام ہے۔ محمل وہ الفاظ ہیں جس سے سننے سے کچھ سمجھ نہ آئے، جیسے روٹی، ووٹی، پانی، شانی، ووٹ، شوٹ۔ ان مثالوں میں ووٹی، شوٹی، شوٹ یہ محمل کہلاتے ہیں، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کے نام یہ نہیں ہیں۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ بامعنی لفظ یا کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جاندار یا غیر جان چیز کا نام ہو، مثلا کتاب، راوی، لاہور، ذیشان، یہ سارے اسم کہلاتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جس کے کسی کام کرنے یا ہونے کا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آتا ہے، ہم آتے ہیں، وہ جاتا ہے، ہم کھاتے ہیں، وہ کھیلیں گے، وہ آئیں گے۔ یہ جو بھی اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں وہ فعل کہلاتی ہیں۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلموں سے ملے بغیر پوری معنی نہ دے پائے، یہ اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے تک، میں، سے، پر، یہ سارے حرف کہلاتے ہیں۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام بھی تین ہی ہیں۔ اسم جامد وہ اسم جو خود نہ کسی لفظ سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہو، اسے ہم اسم جامد کہتے ہیں۔ اسم مصدر، اسم جامد کی مثالیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے قلم، میز اور کتاب۔ اسم مصدر وہ اسم جس سے دوسرے بہت سے الفاظ مقرر قاعدوں کے اوپر بن سکتے ہیں مگر وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، جیسے لکھنا، پڑھنا، کرنا، یہ سارے اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ اور اسم مشتق وہ اسم جو قاعدوں کے مطابق مصدر سے بنائے جائیں، جیسے پڑھنا، پڑھائی، لکھنا سے لکھائی۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت جلدی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ